السلام علیکم کلاس. آج ہم دیکھتے ہیں چیپٹر 32 ہے مرجرز کا. جو ٹاپکس کور ہوں گے اس میں جو سینسیبل موٹیوز ہیں مرجرز کے, سم ڈوبیس ریزنز فار مرجرز ایز ویل, ایسٹیمیٹنگ مرجر گینز اینڈ کاسٹ, میکینکس آف اے مرجر, پھر ٹیک اوور بیٹلز دیکھنی ہے اور ٹیکٹکس دیکھنی ہے مرجرز اور اکانومی پہ. تو اگر آپ ریسنٹ مرجرز کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ٹیلی کام سیکٹر میں جو ایکوائرنگ کمپنی ہے ووڈا فون, اس نے مینز مین کو جو جرمنی کی ہے اس کو ایکوائر کیا بائی پیئنگ $203 بلین. فارماسیوٹیکلز میں آپ کو سنوفی جو فرانس کی کمپنی ہے وہ بائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے وینٹس فرانس اور جرمنی میں $64 بلین میں. فائزر نے جو ہے وہ فارمیسیا کو $59.5 ملین میں لیا ہے. اینڈ سو ایک لمبی لسٹ ہے. ہر مرجرز اور ایکوزیشنز نظر آتی ہیں. جو سینسیبل ریزن ہے سب سے بڑی مرجرز کے لیے وہ تو یہ ہے کہ لارجر فرم میں بی ایبل ٹو ریڈیوس اٹس پر یونٹ کاسٹ بائی یوزنگ ایکسیس کیپیسٹی اور اسپریڈنگ فکس کاسٹ اکراس مور یونٹس. سو آپ کی جو کاسٹ ہے ود دا پیسج آف ٹائم جب آپ کا سائز انکریز ہوتا ہے تو وہ بڑھتی جاتی ہے, جس سے آپ کو اکانومیز آف اسکیل ملتی ہیں. اکانومیز آف اسکیل آپ کو آبویسلی پروڈکشن کیپیسٹی ہی اچیو ہوتی ہے. پھر آپ کو جو ورٹیکل انٹیگریشن ہے اس سے بھی آپ کو اکانومیز ملتی ہے. یعنی آپ اپنے سپلائرز کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیں. جیسے سپلائرز ہیں ان کی فارمز کو اگر آپ نے بائی کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اپنے خود ہی سپلائر بن گئے, جس کی وجہ سے آپ کی کاسٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائیں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پیرل یہ ہے کہ بہت زیادہ انٹیگریشن کرنے سے بھی آپ کی کاسٹ بڑھ بھی جاتی ہے. سو آپ کو کیئرفلی یہ دیکھنا. تو آپ کی جو پری انٹیگریشن ہے اس میں ایفیشنسی لیول آپ کا کم ہے, اور جب آپ کی جو پوسٹ انٹیگریشن ہے آپ کی جو ایفیشنسی ہے وہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ آپ کے پاس پہلے جو ہے وہ 6-7 سپلائرز تھے, اب آپ خود ہی اپنے سپلائر. پھر جو کمپلیمنٹری ریسورسز ہیں ان کو بھی کمبائن کرنے کی بھی ایک ریزن ہوتی ہے مرجر کی. سو مرجنگ میں ریزلٹ ان ایچ فرم filling in the missing pieces of their firm with pieces coming from the other firms. So جیسے فرم اے جو ہے وہ آپ کو پنک کلر میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ یہ سارے ایریاز کو جو ہے وہ کور کر رہی تھی, لیکن یہ گیپ تھا اس کے پاس. تو فرم بی نے آ کے یہ سارا گیپ جو ہے وہ فل کیا, یہ آپ کا پرفیکٹ جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے وہ ڈیفائن. اسی طرح ایک بہت بڑی ریزن مرجرز کی یہ بھی ہے کہ آپ کے جو سرپلس فنڈس ہیں وہ یوز ہو جاتے ہیں زیادہ پروڈکٹیولی. If your firm is in mature industry with few, if any, positive NPV projects available, acquisition may be the best use of your funds. So یہ انویسٹمنٹس کر کے آپ اپنی پروڈکٹیوٹی پیسے کی پروڈکٹیوٹی. اچھا, there are some dubious reasons for mergers as well, جس میں سے ایک ہے diversification. Investors should not pay a premium for diversification since they can do it themselves. تو ڈائیورسیفائی کرنا ہے تو آپ کی کمپنی میں جن انویسٹرز نے پیسہ لگا رکھا ہے وہ اپنے پریمیم جو ہے وہ اس ڈائیورسیفیکیشن کے لیے تو نہیں لگانا چاہیں گے. تو بعض اوقات ڈائیورسیفیکیشن سے آپ کے جو بزنس کی پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی ہے وہ ڈکلائن کر جاتی ہے, جو اوور آل بینیفٹس ہیں وہ ڈکلائن کر جاتے ہیں انویسٹرز. اسی طرح ایک بوٹ اسٹریپ گیم ہے, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایکوائرنگ فرم کی جو پرائس ارننگ ریشیو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو پرائس ارننگ ریشیو زیادہ ہے اس وجہ سے چونکہ ہم نے دوسرے بزنس کو بائی کریں گے تو ہماری پرائس ارننگ ریشیو جو ہے وہ ڈکلائن کر جائے گی. اور
جو انویسٹرز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے شیئر میں انویسٹ کریں. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں بوٹ اسٹریپ گیم اس لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں. پرائس ارننگ ریشو کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اوپر مارکیٹ پرائس پر شیئر ہے, نیچے ارننگ پر شیئر ہے. سو مارکیٹ پرائس پر شیئر انکریز کر جائے آپ کی اور ارننگ پر پرائس پر شیئر وہی رہے تو تب آپ یہ دیکھیں گے اس کی جو پرائس ارننگ ریشو ہے اس کی ویلیو بڑھ جائے گی. تو یہ انویسٹرز کے لیے تو یوزفل ہے. لیکن اگر آپ کی ارننگ پر شیئر بھی بڑھ جائے ساتھ ساتھ تو پھر پرائس ارننگ ریشو سٹیبل رہتی ہے. سو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ارننگ پر شیئر زیادہ بڑھے, پرائس ارننگ مارکیٹ پرائس پر شیئر کم بڑھے. تو یہ ایک انویسٹر ٹو انویسٹر ویری کرے گی چیز. کچھ انویسٹرز پریفر کریں گے, کچھ انویسٹر جو ہے وہ پریفر کریں گے کہ آپ ہائی پرائس ارننگ ریشو لے لیں کیونکہ ان کی مارکیٹ پرائس پر شیئر زیادہ ہے. کچھ انویسٹرز کہیں گے کہ لو پرائس ارننگ ریشو ہونی چاہیے کیونکہ ان کی ارننگ پرائس پر شیئر جو ہے وہ زیادہ ہے. تو ان فیکٹرز کو ہم نے سامنے رکھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں نئے شیئرز ایشو کرنے ہیں یا نہیں کرنے. اچھا, اب اس میں جو ہم آرگومنٹس کی بات کر رہے تھے کہ سیلنگ فرم ہیز لو پرائس ارننگ ریشو ڈیو ٹو لو نمبر آف شیئرز, تو ہم کہہ رہے تھے کہ اس کی ہائی ہے, اس وجہ سے وہ کمبینیشن میں اوور آل پرائس ارننگ ریشو جو ہے وہ ارننگ پر شیئر جو ہے وہ انکریز آ جائے گی. شارٹ رن میں تو جو ان کی ارننگ پرائس ہے وہ انکریز کر جائے گی اور لانگ رن میں جو ہے ایکوائرر ول ہیو سلوور دین نارمل ارننگ پر شیئر گروتھ کیونکہ جو شیئر ڈائلیوشن ہے اس کی وجہ سے آپ کی جو ارننگ پر شیئر ہے وہ سلو گروتھ شو کرے گی. ہم اس میں دیکھیں ورلڈ انٹرپرائزز کی یہ جو ابھی ہم بوٹ اسٹریپ کی بات کر رہے تھے, ارننگ پر شیئر آپ کو جو ہے وہ 2 نظر آ رہی ہے. بیفور مرجر کی مکن سلری کی بھی 2 نظر آ رہی ہے. لیکن جو ورلڈ انٹرپرائز جب مکن سلری کو بائی کر لیتا ہے تو اس وقت اس کی ارننگ پر شیئر جو ہے وہ 2.67 آ گئی. پرائس ارننگ ریشیو جو ہے اس کی بیفور 40 تھی اور اس کی 20 تھی اور اوور آل یہ 40 آ گئی. پرائس پر شیئر اور پرائس ارننگ ریشیو جو ہے اس کی 20 تھی, اس کی 10 تھی اور یہ جو ہے وہ کمبائن ہونے کے بعد ڈائلیوشن کے وہ 15 ہو گئے. نمبر آف شیئرز دونوں کے گیون ہیں, وہ کیلکولیشنز گیون ہیں. کرنٹ ارننگز پر ڈالر انویسٹڈ ان اسٹاک جو بنتی ہیں وہ یہ بنتی ہیں 0.05. مکن سلری کی 0.1 تھی لیکن مرجر کے بعد یہ 0.067 پہ آ جاتی. سو ارننگ پر ڈالر انویسٹمنٹ اگر لاگ اسکیل پہ دیکھیں, مکن سلری کی بلو لائن ہے وہ ڈکلائن کر رہی ہے. اگر آپ ورلڈ انٹرپرائز کی دیکھیں تو یہ بلیک لائن جا رہی ہے اور مرجر کے بعد یہ ڈاٹڈ لائن آ گئی آپ کی. ٹھیک, تو یہ آپ کی جو ہے وہ بیسکلی دیکھیں اس کو سیکریفائز کرنا پڑ رہا ہے یہ ڈکلائن پہ اور اس کو گین ہو رہا ہے. سو اس وجہ سے آپ کو جو آن دی ہول جو ہے وہ زیرو سم گیم نظر آتی ہے بیسکلی جب ہم ارننگ پر شیئر اور پرائس ارننگ کی بیسس پہ ڈیسیجنس کر رہے ہیں. اچھا, جو مرجر گینز ہیں ان کو ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے جو پرابیبل کویسچنز ہیں آپ کو جو آنسر کرنے چاہیے وہ کیا ہیں. از دیر این اوور آل اکنامک گین ٹو دی مرجر, ڈو دی ٹرمز آف مرجر میک دی کمپنی اینڈ اٹ شیئر ہولڈرز بیٹر آف. یہ 2 کویسچنز جو ہے وہ آپ کو آنسر کرنے ہیں. تو پریزنٹ ویلیو آپ کو دیکھنی ہے اے بی یعنی مرجر کی گریٹر ہونی چاہیے پریزنٹ ویلیو آف اے اور پریزنٹ ویلیو آف بی کی کمبائنڈ ویلیوز. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ گین کا جو فارمولا آئے گا ہمارے پاس وہی آئے گا پریزنٹ ویلیو آف اے بی مائنس پریزنٹ ویلیو آف اے پلس پریزنٹ ویلیو آف بی. یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ چینج ان پریزنٹ ویلیو کیا بن رہی ہے اور اس میں جو کاسٹ انوالوڈ ہے وہ آپ کی کیش پیڈ ہے اور اس کو آپ پریزنٹ ویلیو آف بی سے جب سبٹریکٹ کریں گے تو یہ آپ کو کاسٹ آ جائے گی اور نیٹ پریزنٹ ویلیو بیسکلی آپ کی آئے گی گین مائنس لاس یعنی چینج ان پریزنٹ ویلیو آف اے بی minus cash minus present value of B. ایگزامپل دیکھتے ہیں, اس میں 2 firms ہیں, merge creating 25 million in synergies.
If A buys B for 65 million, the cost is 15 million. So present value of A जो है वो हमें पता है कि वो $200 है, present value of B जो है वो $50 है। गेन की अगर हम बात करें तो present value of क्या कहते हैं A B, वो उसने हमें बताइए कि जो है वो 25 मिलियन हमें मिलती है, तो वो हम गेन यहाँ की कॉस्ट बेसिकली हमने फाइंड आउट करनी है। तो जो कैश पे कर रहा है वो 65 मिलियन का है और कॉस्ट हमारे पास 15 मिलियन है जो उसने कैलकुलेट करके हमें दी है। इससे हमें इकोनॉमिक गेन क्या होगा? इकोनॉमिक गेन है बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीज अर्निंग्स और वो कैलकुलेट हो रहा है न्यू कैश फ्लो फ्रॉम सिनर्जीज डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट आपको पता हो तो आप न्यू कैश फ्लो फ्रॉम सिनर्जी से को उससे डिवाइड कर लें ताकि जो मर्जर की अकाउंटिंग है उसके कॉन्सेप्ट को भी हमें देखना है। अकाउंटिंग फॉर मर्जर ऑफ ए कॉर्पोरेशन एंड बी कॉर्पोरेशन अज्यूमिंग दैट ए कॉर्पोरेशन पेज 18 मिलियन फॉर बी कॉर्पोरेशन, तो वो क्या होगा? ए कॉर्पोरेशन की इंडिविजुअल जो है वो आपकी बैलेंस शीट्स इनिशियली है, नेटवर्किंग कैपिटल 20 है, फिक्स एसेट्स 80 है और वो 100 आ गया। जो आपका डेट और इक्विटी है वो आपका 30-70 है। बी कॉर्पोरेशन की इस वक्त नेटवर्किंग कैपिटल 1 और 9 थी, फिक्स एसेट्स उसके 9 के थे, टोटल एसेट्स 10 के थे, डेट नहीं था, सारे का सारा इक्विटी था, तो ये 10 आ गया। तो ये 10 मिलियन की फर्म को आप 18 मिलियन में खरीद रहे हैं, तो बेसिकली आपने जो 18 मिलियन खर्च किए हैं वो आपका अब आपका जो नेटवर्किंग कैपिटल है देखें 20 जमा 1 21 हो जाएगा, 80 + 9 89 हो जाएगा और ये दोनों ऐड होंगे ये 118, 30 + 0 30 हो जाएगा और 70 + 10 आपका 80 बनता है। लेकिन आप एडिशनल जो 8 मिलियन है वो पे कर रहे हैं बी कॉर्पोरेशन को, तो वो आपकी इक्विटी में जो है वो पोर्ट्रे होगा क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे उसको शो करेंगे। तो ये 118 मिलियन की आपकी ए बी। अब मर्जर मैकेनिक्स की अगर बात करें तो जो आपका टैक्सेबल मर्जर है और टैक्स फ्री मर्जर्स को अगर हम देखें तो वो कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल कैप्टन बी की देखें तो कैप्टन बी मस्ट रिकॉग्नाइज द $30,000 कैपिटल गेन टैक्सेबल मर्जर में। और जो बेक ऑफ है उस पर जो इम्पैक्ट आ रहा है $280,000 का टैक्स डेप्रिसिएशन इंक्रीजेस टू आपकी 28,000 पर ईयर हो जाती है। इसमें एजम्पशन हमारी 10 years ऑफ लाइफ की। टैक्स फ्री मर्जर क्या है? कैपिटल गेन कैन बी डिफर्ड अंटिल बी सेल्स द बेक ऑफ शेयर्स। सो ये हो सकता है कि आपका जो बेक ऑफ के शेयर्स हैं जब तक आप सेल नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको कैपिटल गेन नहीं पड़ेगा, तो इस वजह से आप इसको डिले कर सकते हैं। सो बोर्ड्स वैल्यू रिमेन्स एट 150,000 एंड टैक्स डेप्रिसिएशन कंटिन्यूज एट 15,000 पर ईयर। सो ये जो एप्रिसिएटेड वैल्यू है वो हम पे नहीं करें, 150,000 जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो हम पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो टैक्स डेप्रिसिएशन है वो 15,000 आएगी। तो अगर आपको वहाँ कोई बेनिफिट हो रहा है तो यहाँ पे लॉस हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो ओवरऑल आपका जो इम्पैक्ट है डेप्रिसिएशन से सेव करने का या क्या कहते हैं जो उसकी वैल्यू है रिवैल्यूएशन से जो बेनिफिट उठाना है आपने, अल्टीमेटली वो सेटल्ड हो जाता है। अब फिलिप्स का केस अगर हम देखें जो उसमें जो लीवरेज्ड रीस्ट्रक्चरिंग हुई ये अमाउंट्स बिलियंस में है, तो उसकी वजह से जो उसकी बैलेंस शीट है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। सो अब अगर आप 85-84 के एलिमेंट्स को देखें तो करंट एसेट्स आपके 3.1 के हैं, फिक्स एसेट्स है वो आपके 10.3 के हैं, अदर 0.6 के हैं और ये आपकी 14 बिलियन है।
اگر آپ 84 سے 85 کی موومنٹ دیکھیں تو یہ کرنٹ ایسٹس آپ کے 4.6 سے ڈکلائن کیے ہیں، یہ 11.2 سے ڈکلائن کیے ہیں، اور یہ 1.2 سے 0.6 پہ آیا، تو آپ کو تقریباً 3 بلین جو ہے وہ ڈکلائن نظر آتا ہے ایک سال میں. اور کرنٹ لائبلٹیز جو ہے وہ 84 سے آپ کی کم ہو گئی ہیں، 85 کی طرف جب آئیں تو 3.1 ہو گئی ہیں، جبکہ لانگ ٹرم لائبلٹیز ہیں وہ انکریز کر گئی ہیں. لائبلٹیز جو تھیں ادر لانگ ٹرم لائبلٹیز وہ آپ کی 2.3 سے 2.8 پہ آ گئی ہیں، لیکن آپ کی ایکویٹی جو ہے دیکھیں کتنی بڑی چینج آتی ہے اس میں، 6.6 سے 1.6 پہ آ گئی. اب ٹولس کون سے ہیں ہمارے پاس جن کو ہم یوز کر کے کمپنیز کو ایکوائر کر سکتے ہیں؟ ایک تو ہے پراکسی کانٹیسٹ، یعنی جو ووٹس ہیں شیئر ہولڈرز کے، ان کو آپ جو ہے یا تو شیئر ہولڈرز آپ سے شیئرز بائی کر لیں، یا جو پراکسی ہے بیسیکلی جو شیئر ہولڈر، جو چھوٹے شیئر ہولڈرز پراکسی لگاتے ہیں، وہ خود شیئر ووٹنگ رائٹ کو استعمال نہیں کرتے، لیکن کسی گروپ کو یا کسی انڈیویجول کو سپورٹ کرنے میں اس کے حق میں اپنی پراکسی جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں. تو وہ کام کر کے آپ اپنے آپ کو میجورٹی شیئر ہولڈر شو کر کے پھر آپ اپنی مرضی کے ڈیسیجنز کرا لیں. یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے ایکوزیشن کا، کہ آپ پے کر لیں اور اس کو خرید لیں. پھر ایک کانسیپٹ ہے لیوریجڈ بائی آؤٹ کا، یعنی آپ کی جو ایک ایسی فارم جس کو جو ہے ڈیفالٹ ہونے کا ڈر ہو، تو آپ اس کو اس کی لیوریج کو سیٹل کر کے، یعنی اس کے لونز کو سیٹل کر کے آپ کمپنی کو جو اپنے نام پہ لے آتے ہیں. پھر مینجمنٹ بائی آؤٹ کا ایک کانسیپٹ ہے. پھر جو آپ کا کانسیپٹ آتا ہے مرجز کا، کہ آپ دونوں جو آرگنائزیشنز ہیں انہیں مرج کر لیں، ریسورسز مرجز ہیں جس سے کچھ اس میں آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے. اور پھر ایک اور آپشن ہے آپ کے پاس کمپنی کو ایکوائر کرنے کی، وہ ہے ٹینڈر آفر. اب ٹیک اوور سے ڈیفینسز کیا ہیں؟ ایک تو ہے وائٹ نائٹ کا، فرینڈلی پوٹینشیل ایکوائرر، سارٹ بائی اے ٹارگیٹ کمپنی، تھریٹڈ بائی این انویلکم سوٹر. سو جو فرینڈلی پوٹینشیل ایکوائرر تھا وہ کیا کہتے ہیں، کسی بھی اور ریزن کی وجہ سے یا کسی اور کمپنی کی وجہ سے وہ بیک آف کر جاتا ہے، کیونکہ جو ہے وہ جو کمپیٹیٹو پارٹی اور اس گیم میں جو انٹر ہوگی ٹیک اوور کی یا ایکوزیشن کی، وہ اس سے بیسیکلی دور ہو جاتا ہے اور اس سے بھاگ جاتا ہے. اس میں بہت سارے ایسے انڈیویجول یا ایسی کمپنیز بھی ہیں جو بیسیکلی آپ کی آفر جو آپ نے کرائی تھی، آپ نے کی تھی کہ آپ اس پہ اس کو بائی کر لیں گے، اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ پے کر کے اس کو بائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایک دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ آپ کسی ایسے بڑے بزنس کی جو ہے وہ سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں یا اس کے سپلائر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنا جو ٹیک اوور ہے اس کو وائڈ کر پاتے ہیں. اس طرح آپ کا جو شارک ریپیلنٹ کا ایلیمنٹ ہے، امینڈمنٹس ٹو اے کمپنی چارٹر میڈ ٹو پوسٹ آل ٹیک اوور اٹیمپٹس. ایسی کمپنی جس میں ٹیک اوور اٹیمپٹس ہو رہی ہوں، اس کمپنی کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں اور کمپنی کا جو چارٹر ہے اس میں آپ چینجز کر لیں، جس کی وجہ سے اگر کوئی اس طرح کی ہاسٹائل ٹیک اوور کر بھی رہا ہو تو وہ کر نہ سکے، کیونکہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں رہے گی. اسی طرح پوائزن پل ہے، اٹس اے میجر ٹیکن بائی اے ٹارگیٹ فرم، یعنی جس کو ایکوائر ہونا ہے، وہ کیا کرتی ہے ٹو اوائڈ ایکوزیشن. فار ایگزامپل دا رائٹ فار ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز ٹو بائی ایڈیشنل شیئرز ایٹ این اٹریکٹیو پرائس اف اے بڈر ایکوائرز اے لارج ہولڈنگ. اگر جو ہے وہ جو بائر ہے اس نے بہت زیادہ شیئر ہولڈنگ جو ہے وہ لے بھی لی ہے، تو جو کمپنی ہے وہ ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز کو ایڈیشنل شیئرز دے کے اس کی جو ہولڈنگ ہے اس کو ہم ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں.
جس کی وجہ سے وہ مینجمنٹ ڈیسیجنز میں اپنا رول نہیں پلے کر سکتے. اوکے جی, دیٹس اٹ فار ٹوڈیز لیکچر. تھینک یو. اللہ حافظ.